السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں نعیم زبیری۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت آئین سازی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے حزب اختلاف کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے، لیکن بدعنوانی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت برآمدات پر مبنی زراعت کو فروغ دینے کے لیے ملک میں ٹیکنالوجی سے لیس فارمز قائم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر نے کہا ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کو آئین کی روح سے مساوی حقوق حاصل ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے کے 6 ضلعوں میں 9 ریسکیو اسٹیشنز کے قیام کی منظوری دے دی ہے۔ بلوچستان کے ضلع آباران میں آج سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ دفتر خارجہ نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں نہتے کشمیریوں کے ماورائے عدالت قتل کے واقعات کی عالمی نگرانی میں شفاف عدالتی انکوائری کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ افغانستان کے مختلف حصوں میں تشدد کے واقعات میں فوجیوں اور طالبان سمیت 28 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ فلسطینی قیادت نے مزید عرب ملکوں کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے سے روکنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس سے متعلق بلوں کی پارلیمنٹ کی جانب سے حال ہی میں دی گئی متفقہ منظوری ملک کو ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے بے حد اہم ہے۔ مشیر داخلہ شہزاد اکبر کے ہمراہ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماضی میں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے کوئی قانون سازی نہیں کی گئی۔ شبلی فراز نے کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتیں اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے ملک میں انتشار پیدا کرنا اور امن و امان کی صورتحال خراب کرنا چاہتی ہیں۔ اپوزیشن ان کی یہ کوشش تھی کہ جو ان کے لیڈرز ہیں ان کے لیے کیا بہتر ہے۔ ایک مخصوص اپوزیشن کی جو سیاسی 2 بڑی جماعتیں ہیں ان کے لیڈرز کی چوائس کرنی تھی ہم نے کہ ہم نے کن کے حق میں فیصلہ کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ اپوزیشن نے پورا زور لگایا، لیکن کچھ ان کی پارٹی میں اور جو ہماری حکمت عملی تھی اس بل کو پاس کرانے کے لیے، اور وہ حکمت عملی یہی تھی کہ ہم نے عوام کو آگاہ کیا گاہے بگاہے کہ یہ لیجسلیشن ہمارے لیے کتنی اہم ہے۔ حزب اختلاف کی کل جماعتی کانفرنس کے حوالے سے جو کل ہوگی، انہوں نے کہا کہ ماضی میں ایسے اجتماعات ناکام ہو چکے اور آئندہ بھی ان کا کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ شبلی فراز نے نواز شریف کے حوالے سے کہا کہ وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہیں جو علالت کا بہانہ کر کے ملک سے فرار ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت قانون سازی کے لیے حزب اختلاف کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے، مگر بدعنوانی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ معیشت اور کرونا وائرس کی صورتحال میں بہتری پر روشنی ڈالتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ عوام کو معیشت کی بحالی کے ثمرات ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر شہزاد اکبر نے کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتیں FATF سے متعلق بلوں کی حمایت کرنے کے لیے رعایات حاصل کرنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف نے قوم کو گمراہ کرنے کے لیے FATF سے متعلق بلوں کے خلاف پروپیگنڈا مہم بھی چلائی۔ امور داخلہ کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر نے وضاحت کی کہ حکومت نے انسداد منی لانڈرنگ بل کو سادہ بنایا ہے اور گرفتاری کے اختیار کو ختم کر دیا ہے۔ PTI کی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکلے، وہ اقوام عالم کے ساتھ بالکل کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہو سکے اور یہ کہہ سکے کہ ہمارے ملک میں بھی قوانین اور جتنی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہے وہ کسی بھی دوسرے ملک جیسی ہے، اور ہمارے ہاں کسی بھی قسم کی بدعنوانی یا منی لانڈرنگ برداشت نہیں کی جا سکتی۔ شہزاد اکبر نے کہا کہ منی لانڈرنگ کو پوری دنیا کی طرح قابل دست اندازی پولیس جرم بنا دیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کے حقوق اور ان کے مسائل حل کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں آسٹریا کے لیے پاکستان کے نامزد سفیر آفتاب احمد کھوکھر سے ملاقات میں کہی۔ وزیر خارجہ نے نئے سفیر کو حکومت کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات کے بارے میں خصوصی ہدایات بھی دیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ حکومت زرعی برآمدات کے فروغ کے لیے ملک میں ٹیکنالوجی پر مبنی فارم تعمیر کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں APP سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں زراعت کے جدید منصوبے کے تحت ٹیکنالوجی پر مبنی 500 فارم تعمیر کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ منصوبے کے تحت 2، 5 اور 12.5 ایکڑ اراضی کے فارمز کو ڈرون، پانی کے سینسر، کیڑے مار ادویات کے سینسر،
पैकिंग की सहूलत, बीजों के इंतखाब और दूसरी सहूलतों समेत टेक्नोलॉजी पैकेजेस भी दिए जाएंगे। वफाकी वजीर ने कहा कि ज़राई शोबा पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ये मुल्क की मजमूई पैदावार में अहम किरदार अदा कर सकता है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि उनकी तुर्कमानिस्तान के सदर कुर्बान गुलैबर्दी मोहम्मदौफ के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू इंतहाई मुफीद रही। उन्होंने आज एक ट्वीट में कहा कि उन्हें गुज़श्ता रोज़ तुर्कमानिस्तान के सदर के साथ गुफ्तगू करके खुशी हुई। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि हमने बाकू में होने वाली दोस्ताना बातचीत को आगे बढ़ाया। बहरी उमूर के वज़ीर अली हैदर जैदी ने कहा है कि पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में अपनी हकीकी सलाहियत के मुताबिक उभरेगा। उन्होंने आज मुख्तलिफ ट्वीट पैगामात में कहा कि बहरान को मौक़े में बदलने और हिम्मत न हारते हुए आगे बढ़ने का हौसला इमरान खान को दीगर सब रहनुमाओं से मुमताज़ करता है। उन्होंने कहा कि जब दूसरे लोग शुगर मिल्स लगाने और ज़ाती जायदादें बनाने में मसरूफ़ थे, इमरान खान ने शौकत खानम कैंसर अस्पताल और नमल इंस्टीट्यूट तामीर किया। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से तालीमी इदारों के बारे में कोई भी फ़ैसला वज़ारत सेहत की हिदायत को मद्देनज़र रखते हुए किया जाएगा। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि तलबा की सेहत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि तालीमी इदारों की 6 माह की बंदिश ने तलबा को बुरी तरह मुतासिर किया और स्कूल खोलने का फ़ैसला इंतहाई गौर खौस के बाद किया गया। उन्होंने कहा कि इदारों की बंदिश से मुताल्लिक़ उजलत में किया गया कोई भी फ़ैसला तालीम को तबाह कर देगा। सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी ने कहा है कि सूबाई हुकूमत कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे स्कूल के बच्चों की सेहत को नुकसान पहुंचे। आज हैदराबाद में कुछ स्कूलों के अचानक दौरे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद कराए बगैर कोई तालीमी इदारा दोबारा खोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 9वीं और 10वीं की क्लासेस दोबारा शुरू कर दी गई हैं और 6ठी से 8वीं क्लासेस जो पीर को दोबारा शुरू होना थी 1 हफ्ते के लिए मौखर कर दी गई हैं। सईद गनी ने कहा कि इस हवाले से सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए कल एक इजलास तलब किया गया है, जिसके बाद एक जामे हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 35,720 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 645 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। इस दौरान 7 अफराद जाँ बहक भी हुए। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक अब तक 2,92,044 अफराद वबा से सेहतयाब हो चुके हैं। इस वक्त मुल्क में 6,572 मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 3 करोड़ 7 लाख से तजावुज़ कर गई है, जबकि वबा से अब तक 9,57,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए हैं। अमरीका इस वबा से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है, जहाँ कोरोना के 69 लाख से ज़्यादा मरीज़ हैं, जबकि 2,03,000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। भारत कोरोना से दूसरा बड़ा मुतासर होने वाला मुल्क है, जहाँ 53 लाख से ज़्यादा अफराद में इस वायरस की तशख़ीस हुई और अमवात की तादाद 85,600 से ज़्यादा है। ब्राज़ील में 44 लाख अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है, जबकि अमवात की तादाद 1,35,000 से ज़्यादा हो गई है। वायरस से मुतासरा 2 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के अमूर के बारे में वफाकी वज़ीर पीर नूरुल हक क़ादरी ने कहा है कि पाकिस्तान के आइन के तहत अक़लियतों को यकसा हुकूक़ हासिल हैं, जिसके तहत उन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। उन्होंने आज लाहौर में एक सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की मौसर पॉलिसियों के बाइस मुल्क में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की सूरत हाल बेहतर हुई है। वफाकी वज़ीर ने तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा और मशाइख पर जोर दिया कि मुल्क में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ में अपना मौसर किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि मुल्क में अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वालों की इबादत गाहों से इस्लाम को कोई ख़तरा नहीं। वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने आज लाहौर में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात की। उन्होंने सियासी सूरत हाल और दूसरे मुताल्लिक़ा अमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए गवर्नर ने कहा कि हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पंजाब हुकूमत जनूबी पंजाब के पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए कोशां है। डेरा गाजी खान में कोह सुलेमान के दूर दराज इलाके आफ़ीबंद के दौरे के दौरान इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि वो पसमानदा इलाकों के लोगों के वकील हैं। वज़ीर आला ने इलाके में पानी की फराहमी और निकासी की स्कीमों के आगाज़ का भी ऐलान किया। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी अथॉरिटी के चेयरमैन रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि लाहौर में ऑरेंज ट्रेन मंसूबे का जल्द इफ्तिताह किया जाएगा। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि मंसूबे के इब्तदाई मामलात हल कर लिए गए हैं, जबकि किराए का भी तयन हो गया है। उन्होंने कहा कि ट्रेनों को आजमाइशी बुनियादों पर चलाने जबकि मंसूबे के लिए भर्तियों का अमल जारी है।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे के 6 ज़िलों में रेस्क्यू 1122 के 9 स्टेशन कायम करने के लिए 1 अरब 60 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। मनसूबाबंदी और तरक्की के सूबाई महकमे के मुताबिक सूबे के दूर उफ्तादा इलाकों में इमदादी खिदमात दस्तयाब होंगी ताकि हादसात और कुदरती और नागहानी आफात समेत हंगामी सूरत हाल से निमटा जा सके। उधर सूबे के कबायली ज़िलों में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए 1100 कैडेट्स को तैनात किया गया है। बलूचिस्तान के ज़िला अवरान में वस्ती मकरान रेंज में आज खुफिया इत्तला मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। फौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा के मुताबिक कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और मवासलाती आलात भी कब्जे में लिए गए। दहशतगर्दों के मुतअद्दिद खुफिया ठिकाने और कैंप भी तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के एक दस्ते ने आज रूस के शहर अस्त्रखान में कसीर मुल्की फ़ौजी मश्क वक़ाफ़ 2020 की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। पाक फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा के डायरेक्टर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि इस मश्क का मकसद मुख्तलिफ चैलेंजेस के दौरान फ़ौजियों के रद्द-ए-अमल की सलाहियत को जांचना और एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा करना है। 1 हफ्ते तक जारी रहने वाली ये मश्क पीर को शुरू हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने अपनी इस अपील का इआदा किया है कि पायदार तरक्याती अहदाफ के हसूल के लिए कोशिशें तेज़ की जाएँ, जिनका मकसद गुरबत और अदम मसावत का खात्मा और मौसमियाती तब्दीली के असरात पर काबू पाना है। ये अपील आलमी इदारे में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब और अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल के सदर मुनीर अकरम ने जनरल असम्बली के आला सतह के इजलास के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए की। मुनीर अकरम ने कहा कि कोरोना वायरस की आलमी वबा पर काबू पाना अव्वलीन तरजीह है, जिसने इंसानी मुश्किलात में गैर मामूली इजाफा किया है। उन्होंने तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मुल्कों के दरमियान डिजिटल खलीज को पुर करने के लिए तरीक़े तलाश करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नश्र की जा रही हैं। पाकिस्तान ने गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर में 2 माह कबल 3 बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों के मावराए अदालत कत्ल की शफ़ाफ और मुनसिफाना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। दफ्तर ख़ारिजा के तर्जुमान जाहिद हफीज़ ने एक बयान में कहा है कि भारतीय काबिज़ अफ़वाज ने 25 साला इम्तियाज़ अहमद और 20 साला मोहम्मद अबरार को ज़िला शुपैया में रवां बरस 18 जुलाई को नाम निहाद मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। तर्जुमान ने कहा कि भारतीय काबिज़ फ़ौज ने कत्ल के 2 माह बाद खुद तस्लीम कर लिया है कि 3 बेगुनाह कश्मीरी मजदूरों को मावराए अदालत कत्ल किया गया। उन्होंने कहा कि ये इस बात का इतराफ़ है कि भारतीय काबिज़ फ़ौज मक़बूज़ा कश्मीर में जंगी जराइम में मुलव्वस है। तर्जुमान ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि रवां साल 18 जुलाई के वाक़े और दूसरे इक़दामात का फ़ौरी नोटिस लिया जाए जो बीजेपी के राष्ट्रीय राइफल्स के नस्लकुशी अज़ाइम को ज़ाहिर करते हैं और कश्मीरी अवाम के खिलाफ जारी जारहियत पर उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल 5 अगस्त के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात के बाद निहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ भारत के मज़ालिम में बेतहाशा इजाफा हो गया है। तर्जुमान ने कहा कि 300 से ज़्यादा कश्मीरियों को, जिनमें ज़्यादातर नौजवान शामिल हैं, भारतीय फ़ौज ने गुज़श्ता 1 साल के दौरान जाली मुकाबलों और मक़बूज़ा कश्मीर में तलाशी और मुहासरे की कार्रवाइयों के दौरान शहीद किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के खिलाफ भारत के घिनौनी जराइम से अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक़ की बैनुल अक़वामी तंजीमों समेत आलमी बिरादरी को मुसलसल खबरदार करता रहा है। जाहिद हफीज़ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो कश्मीरियों के खिलाफ जारी जराइम की बराह रास्त जिम्मेदार है। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर तसल्लुत कश्मीर में सियासी तज्ज़ियाकारों और कश्मीर के मुबस्सरीन ने कहा है कि भारतीय फ़ौज की तरफ से कश्मीर में पैलेट गन्स का हालिया इस्तेमाल एक जंगी जुर्म है। उन्होंने भारतीय हुक्काम की इंतकामी कार्रवाई के पेश नज़र अपनी शनाख्त ज़ाहिर न करते हुए श्रीनगर से टेलीफोन पर कश्मीर मीडिया सर्विस से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मक़बूज़ा कश्मीर के अवाम नाइंसाफ़ी का शिकार हैं और इंतहाई कर्ब में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी क़ानून के तहत कश्मीरी अवाम के भी हुकूक़ हैं, ताहम भारतीय तसल्लुत में उनके हुकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी क़ानून के तहत ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि कोई भी कानून किसी रियासत में शहरियों के पुरअमन हजूम को मुंतशर करने के लिए उन पर फायरिंग की इजाज़त नहीं देता। उधर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि 3 मजदूरों को शुपैया में एक जाली मुकाबले में शहीद करने का भारतीय फ़ौज का एतराफ़ इस हकीकत की निशानदेही करता है कि भारतीय फोर्सेज कश्मीरियों की नस्ल कुशी कर रही हैं। भारतीय फ़ौज ने 18 जुलाई को ज़िला शुपैया के इलाके अमशीपुरा में मुहासरे और तलाशी की एक कार्रवाई के दौरान 3 नौजवानों को शहीद करने के बाद
انہیں نامعلوم عسکریت پسند قرار دیا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ بھارتی فورسز کے اہلکار حق خود ارادیت کے حصول کے لیے کشمیریوں کی جد و جہد کو دبانے کے لیے بے گناہ نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں قتل کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھارتی فوجیوں کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں قتل کے تمام واقعات کی کسی عالمی ادارے کے ذریعے غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا تاکہ مجرموں کو انصاف کے کٹہلے میں لایا جا سکے۔ شہید مزدور نوجوانوں کے اہل خانہ نے قاتل بھارتی فوجیوں کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ دریں اثنا بھارتی پولیس اور فوجیوں نے پلوامہ اور راجوری کے مختلف علاقوں سے 5 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ اسلام آباد میں قائم کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے زیر اہتمام ایک ویبینار کے مقررین نے نریندر مودی کی زیر قیادت فسطائی بھارتی حکومت کی طرف سے بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں منظم انداز میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی۔ برطانوی اور یورپی ارکان پارلیمنٹ، انسانی حقوق کے کارکنوں، سابق سفارتکاروں اور ماہرین سمیت مقررین نے مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی حالت زار کو اجاگر کیا۔ افغانستان میں تشدد کے 3 واقعات میں صوبائی پولیس کے نائب سربراہ سمیت 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں 8 طالبان اور 5 سیکیورٹی اہلکار شامل ہیں۔ ضلع قندوز میں ایک جھڑپ کے دوران 3 پولیس اہلکار اور 3 طالبان ہلاک ہوئے۔ صوبہ تخار میں جھڑپ کے ایک اور واقعے میں 2 فوجی اور 5 شدت پسند مارے گئے۔ پکتیکا کے صوبائی پولیس کے نائب سربراہ کرنل محمد آصف نوقی پکتیکا میں طالبان کی طرف سے نصب کردہ بم دھماکے میں ہلاک ہو گئے۔ ادھر شمالی صوبے بلخ میں حکومت کے حامی ایک جنگجو اور طالبان کے بم بنانے کے ماہر سمیت ایک خودکش بمبار اور 15 شدت پسند مارے گئے۔ فلسطین نے کہا ہے کہ اس کی قیادت مزید عرب ملکوں کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے روکنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ فلسطینی تنظیم آزادی کی ایگزیکٹو کمیٹی کے سیکرٹری جنرل صاحب برکات نے رام اللہ میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ یہ عرب ریاستوں اور اسلامی تعاون تنظیم کی ذمہ داری ہے کہ وہ 2002 کے عرب امن منصوبے کی پاسداری کے حوالے سے اپنے فیصلوں کا تحفظ کریں۔ عرب امن منصوبے کے مطابق عرب ریاستیں اسرائیل کے ساتھ صرف اسی صورت اپنے تعلقات بحال کر سکتی ہیں جب وہ 1967 کی جنگ میں غصب کیے گئے عرب علاقوں پر اپنا فوجی تسلط ختم کر دے۔ چین نے امریکہ کے ٹک ٹاک اور وی چیٹ کے ڈاؤن لوڈز پر پابندی لگانے کے اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں چین کی وزارت تجارت نے امریکی فیصلے کی مذمت کی اور اپنی کمپنیوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی تنبیہ کی ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب گارڈ کور کے سربراہ نے امریکہ کی طرف سے جنرل سلیمانی کے قتل کا بدلہ لینے کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ پاسداران انقلاب کی ویب سائٹ سے جنرل حسین سلامی کے حوالے سے کہا ہے کہ ہمارا اپنے عظیم جنرل کے قتل کا انتقام سنجیدہ اور حقیقت پر مبنی ہے۔ نائجیریا کے صوبے بورنو میں فوجی کارروائی کے دوران بوکو حرام کے 16 جنگجو ہلاک ہو گئے جبکہ 38 جنگجوؤں کو گرفتار کیا گیا۔ ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبریں آپ تک پہنچیں اور اب پیش ہیں کھیلوں کی دنیا کے حوالے سے خبریں۔ پہلے نیشنل T20 کپ میں حصہ لینے والے تمام کھلاڑیوں اور معاون عملے کا دوسرا کورونا ٹیسٹ منفی آیا ہے۔ وہ آج سے بایو سیکیور زون میں داخل ہو گئے ہیں جہاں وہ ایک دوسرے سے آزادانہ طور پر مل سکتے ہیں۔ بلوچستان اور سندھ کی ٹیمیں ملتان روانہ ہوں گی جو لاہور کنٹری کلب میں موجود تھیں۔ ادھر وسطی پنجاب کے وکٹ کیپر بیٹسمین کامران اکمل نے بایو سیکیور زون میں اپنے داخلے میں تاخیر کی درخواست کی ہے اور اب ان کا دوسرا کورونا ٹیسٹ بدھ کو کیا جائے گا۔ دوسری طرف 6 ٹیمیں نیشنل T20 کپ کی تیاری کے لیے کل سے ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں ٹریننگ کا آغاز کریں گی۔ چیمپئن شپ کا آغاز رواں ماہ کی 30 تاریخ سے ہوگا۔ بیٹسمین سمیع اسلم ذاتی وجوہات کی بنا پر یکم اکتوبر سے لاہور میں شروع ہونے والے دوسرے نیشنل T20 کپ سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ ٹیم مینجمنٹ نے T20 کپ میں ان کے حصہ نہ لینے کی درخواست منظور کر لی ہے۔ توقع ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں عظیم گھمن ٹیم کی قیادت کریں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر وسیم خان نے کہا ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ نشر کرنے کا $20 کروڑ مالیت کا 3 سالہ معاہدہ پاکستان کرکٹ کا منظرنامہ تبدیل کر دے گا۔ انہوں نے APP سے گفتگو میں کہا کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ رقم صحیح انداز میں خرچ ہو اور ضائع نہ ہو۔ وسیم خان نے کہا کہ PCB اگلے 3 سالوں کے دوران ڈومیسٹک کرکٹ کو مضبوط بنانے اور مرد و خواتین کرکٹرز کی فلاح و بہبود بنانے اور مرد و خواتین کرکٹرز کی فلاح و بہبود کے لیے 15 ارب روپے کی سرمایہ کاری کرنے پر بھی غور کر رہا ہے۔
ٹیلنٹ ہنٹ اسکیم کے تحت خیبر پختونخوا کے مختلف ضلعوں میں 16 سال سے کم عمر کی لڑکیوں کے ٹرائلز کا آغاز ہو گیا ہے۔ سلیکشن کمیٹی نے آج ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، لکی مروت اور کوہاٹ کا دورہ کیا۔ ادھر بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، ایتھلیٹکس اور والی بال کے ٹرائلز کا آغاز ہو گیا ہے۔ دوسرے مرحلے میں پشاور، نوشہرہ، چارسدہ، سوات، دیر، ایبٹ آباد اور دوسرے ضلعوں میں بیڈمنٹن کے لیے ٹرائلز ہوں گے۔ فیصل آباد ضلع نے فیصل آباد میں ہونے والی دوسری ڈویژنل گرلز ریسلنگ چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ چیمپئن شپ میں ڈویژن کے 4 ضلعوں سے خواتین کی ریسلنگ ٹیموں نے حصہ لیا، جبکہ فیصل آباد ضلع نے سونے کے 4، چاندی کے 4 اور کانسی کے 6 تمغے جیت کر چیمپئن شپ اپنے نام کر لی۔ ضلع جھنگ دوسرے، ٹوبہ ٹیک سنگھ تیسرے جبکہ ضلع چنیوٹ چوتھے نمبر پر رہا۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے وزیر اعظم کے مشیر عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ صنعتی شعبے کی ترقی کے لیے پنجاب کے 4 شہروں میں مشترکہ ایکسپو سینٹر قائم کیے جائیں گے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج گجرات میں گجرات کے ایوان صنعت و تجارت کے دورے کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ ایکسپو سینٹر پنجاب کے 4 اہم شہروں سیالکوٹ، گجرات، وزیر آباد اور گوجرانوالہ میں قائم کیے جائیں گے۔ مشیر تجارت نے پاکستان کی مجموعی برآمدات میں ان شہروں کی صنعتوں کے مجموعی کردار کا اعتراف کیا اور تعریف کی۔ انہوں نے اس سلسلے میں برآمد کنندگان اور صنعت کاروں کو مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ موجودہ مالی سال کے پہلے 2 ماہ کے دوران ملک میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 39.9% اضافہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق جولائی تا اگست 2020-21 کے دوران پاکستان میں 22 کروڑ 67 لاکھ ڈالرز کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری ہوئی، جبکہ جولائی تا اگست 2019-20 کے دوران 16 کروڑ 20 لاکھ ڈالرز کی غیر ملکی سرمایہ کاری ہوئی تھی۔ سالانہ بنیادوں پر اگست 2020 میں براہ راست سرمایہ کاری میں گزشتہ سال اگست کی نسبت 23.5% اضافہ ہوا۔ لاہور کے ایوان صنعت و تجارت کے صدر عرفان اقبال شیخ نے کہا ہے کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار معمول کے امور میں مصروف ہونے کے باعث اثاثوں سے زیادہ فوائد کے حصول پر توجہ نہیں دے سکے، جو کہ کامیابی کے لیے نہایت اہم ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج لاہور میں کاروبار میں تغیرات کے عنوان سے ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ لاہور کا ایوان صنعت و تجارت کاروباری برادری کے بہتر مفاد کے لیے مثبت اقدام کرتا رہے گا۔ یہ تھیں اب تک کی تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے متعلق کچھ خبریں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ثقافت اور سماجی اقدار کے فروغ کے لیے فلمی صنعت کی بحالی کے لیے اقدامات کی اصولی منظوری دی ہے۔ یہ بات آج سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین عاصم سلیم باجوہ نے ایک ٹویٹ میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے عوام کو تفریح فراہم کرنے کے لیے معیاری پروڈکشن کی ہدایت کی۔ انہوں نے متعلقہ وزارتوں کو اس حوالے سے عمل درآمد کا منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت کی۔ ادھر اطلاعات و نشریات کے بارے میں قائمہ کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر فیصل جاوید خان نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ فلمی صنعت کی بحالی کے لیے جامع، مؤثر اور مفید پالیسی پر جلد عمل کیا جائے گا۔ ادھر معروف پاکستانی فلم سٹار شان نے فلمی صنعت کی بحالی کے لیے وزیر اعظم عمران خان کے اقدام پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ پیغام میں کہا، ہمیں یقین ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا جب ہم اپنی اقدار و ثقافت کی بحالی کے لیے مل کر کام کریں گے۔ پاکستان بھر سے تعلق رکھنے والے معروف فنکاروں کے فن پاروں کی نمائش رواں ماہ کی 25 تاریخ کو راولپنڈی میں ہوگی۔ نمائش سے دستکاریوں کو بہترین انداز میں پیش کرنے اور ان کو آویزاں کرنے کے فن سے متعلق آگاہی پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ متعلقہ شعبے سے تعلق رکھنے والے شائقین کے لیے منفرد فن پاروں کی نمائش کی جائے گی۔ خطاطی، لینڈسکیپ، پینٹنگ اور دوسری دستکاریوں کے نمونے نمائش میں رکھے جائیں گے۔ نمائش کے دوران ضابطۂ کار پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا۔ اسپین کا سیم سیبستیاں فلم فیسٹیول چند فنکاروں اور فلموں کی نمائش کے ساتھ آج شروع ہو گیا۔ نمائش میں 17 فلمیں دکھائی جائیں گی جو دنیا کے سب سے بڑے فیسٹیول میں دکھائی جانی ہیں، مگر کورونا وائرس کی وبا کے پیش نظر ان کی نمائش نہیں کی گئی تھی۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ چین کے وباؤں پر قابو پانے اور روک تھام کے مرکز کے عہدیدار نے کہا ہے کہ ملک میں تیار کی جانے والی کورونا وائرس کی ویکسین رواں سال نومبر یا دسمبر کے مہینے میں عام عوام کے استعمال کے لیے تیار ہوگی۔
جی ویژن وی نے کہا کہ اپریل میں تجرباتی ویکسین خود استعمال کرنے کے بعد ان میں کوئی غیر معمولی علامت ظاہر نہیں ہوئی۔ چین میں کرونا وائرس کی 4 ویکسینیں کلینکل تجربے کے مراحل میں ہیں۔ امریکہ، برطانیہ اور جاپان کے ماہرین فلکیات کی ایک ٹیم نے زہرہ سیارے کے ماحول میں ایک نایاب مالیکیول فاسفائن کی دریافت کا اعلان کیا ہے جو طیارے پر زندگی کی ممکنہ علامت ثابت ہو سکتی ہے۔ زمین پر یہ گیس صرف صنعتی طور پر یا جرثوموں کے ذریعے تیار ہوتی ہے جو آکسیجن سے پاک ماحول میں پروان چڑھتی ہے۔ ماہرین فلکیات کی ٹیم کے اندازے کے مطابق فاسفائن زہرہ کے ماحول میں کم مقدار میں موجود ہوتی ہے۔ جرمن سائنسدانوں نے دنیا کی سب سے مختصر الٹرا ساؤنڈ مشین ایجاد کر لی ہے جس کی جسامت خون کے خلیے سے بھی کم ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اس میں الٹرا ساؤنڈ کی مروجہ ٹیکنالوجی سے بالکل مختلف طریقہ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ایجاد میونخ میں واقع ہیملن ہالٹرز کے ماہرین نے کی ہے جو جرمن تحقیقی مراکز کے وسیع نیٹ ورک میں شامل ایک تحقیقی مرکز ہے۔ اس آلے میں الٹرا ساؤنڈ لہروں کو محسوس کرنے والا حصہ 220 نینو میٹر چوڑا اور 500 نینو میٹر لمبا، یعنی عام انسانی بال کے مقابلے میں بھی تقریباً 350 گنا باریک ہے۔ یہ لگ بھگ اسی طرح بنایا گیا ہے جیسے سلیکون مائکرو پروسیسرز یا مائکرو چپس بنائے جاتے ہیں۔ آسٹریلیا میں 70 افراد پر کی گئی ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ہلدی کے استعمال سے گٹھیا کے باعث جوڑوں میں ہونے والا درد بھی کم ہو جاتا ہے۔ یہ تمام افراد گٹھیا کی وجہ سے گھٹنوں کے درد میں مبتلا تھے۔ تحقیق کے دوران معلوم ہوا ہے کہ ہلدی سے گٹھیا کے مریضوں کو درد کم کرنے والی مروجہ دوا کے مقابلے میں بھی زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ یونیورسٹی آف تسمانیہ آسٹریلیا میں اس تحقیق کے نگراں ڈاکٹر بینی ایسونی نے ان نتائج کو اہم لیکن توقعات کے مطابق قرار دیتے ہوئے کہا کہ گٹھیا کا درد کم کرنے میں ہلدی کو آزمایا جا سکتا ہے۔ اور اب ملک بھر کے موسم کی صورتحال۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تربت، سبی اور گوادر میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ آنے والے 24 گھنٹوں کا موسم۔ 24 گھنٹوں کے موسم میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ، صوبہ پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر سمیت پورے پاکستان میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے علاقوں سری نگر، جموں، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، بارامولہ میں زیادہ تر مقامات پر موسم خشک رہے گا۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت آئین سازی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے حزب اختلاف کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے، لیکن بدعنوانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت برآمدات پر مبنی زراعت کو فروغ دینے کے لیے ملک میں ٹیکنالوجی سے لیس فارمز قائم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے میں 6 اضلاع میں 9 ریسکیو اسٹیشنز کے قیام کی منظوری دے دی ہے۔ بلوچستان کے ضلع وران میں آج سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ افغانستان کے مختلف حصوں میں تشدد کے واقعات میں فوجیوں اور طالبان سمیت 28 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک مقصود الرحمان، مدیر فورن ڈیسک نور حسین چنڈ، مدیر کھیل، تجارت، سائنس، فن کی خبریں اور کوارڈینیشن ایڈیٹر مقدس رؤوف، مدیران اعلیٰ محمد بشیر بنگش اور غلام مجتبیٰ میمن، نگران اعلیٰ عبدالہادی مایار۔ یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔
اور اب اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم کرتے ہوئے ہم اپنی نیوز ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔